بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو ایوری ون, آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹس فرام پاکستانی لٹریچر, اے بریف ہسٹری آف پاکستانی لٹریچر ان انگلش. پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی پیجز آف پاکستانی لٹریچر, جس میں ہمارے پاس 3 پیجز ہیں. سو وہ ویڈیو بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ اس ٹاپک کے ساتھ ہے. ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا, اس کو ضرور دیکھ لیجیے گا. بڑھتے اپنے ٹاپک کی طرف, اے بریف ہسٹری آف پاکستانی لٹریچر. The origin of Pakistani English literature or Pakistani literature in English goes back to British colonial times. Still, its history is always perplexed due to the identity crisis problems with Pakistani writers. As Tawfiq Rafat, one of the prominent Pakistani poets, jots down a fair number of Pakistani writers in English. So, we may point to a distinct Pakistani English literature. It vividly reflects that we have our distinct literature and high quality literary content, but it has been always a problem to call it Pakistani literature or Muslim literature in the subcontinent. So اس پیراگراف میں ایکچولی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی انگریزی ادب یا انگریزی میں پاکستانی ادب کی ابتدا برطانوی نوآبادیتی دور سے ہوتی ہے. پھر بھی پاکستانی رائٹرز کے ساتھ شناخت کے کرائسس کے مسائل کی وجہ سے اس کی تاریخ ہمیشہ الجھی رہتی ہے. جیسے کہ پاکستان کے ایک پرومیننٹ پوائٹ جس میں ممتاز شاعروں میں سے ایک توفیق رفعت لکھتے ہیں, انگریزی میں پاکستانی رائٹرز کی کافی تعداد یہ واضح طور پر اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے پاس اپنا الگ لٹریچر اور اعلیٰ معیار کا ادبی مینز لٹری کنٹینٹ موجود ہے, لیکن اسے پاکستانی ادب یا برصغیر میں مسلم ادب کہنا ہمیشہ ایک پرابلم رہا ہے. Critics are divided on the matter and try to trace its origin. Some writers with a religious mindset like Faiz and Professor Gilani Kamran linked Pakistani literature to the advent of Islam. 712 Muhammad bin Qasim, while philosopher Kakar Hussain and Dr. Wazir Agha trace it back to the geography of Harappa and Mohenjo-daro. Our literature starts from the period of Muhammad bin Qasim or Harappa and Mohenjo-daro is not our target to discuss. Instead, we will focus on the progressive period from 1947 to date. سو اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ کرٹیکس جو ہیں اس معاملے پر ڈیوائیڈڈ ہیں اور اس کی اصلیت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فیض احمد فیض اور پروفیسر گیلانی کامران جیسے مذہبی ذہنیت کے حامل کچھ جو ادیبوں نے پاکستانی ادب کو اسلام کی آمد یا 712 محمد بن قاسم سے جوڑا, جبکہ پروفیسر کاکڑ حسین اور ڈاکٹر وزیر آغا نے اسے ہڑپا اور موہنجو-دڑو کے جغرافیے سے ملایا. ہمارا ادب محمد بن قاسم کے دور سے شروع ہوتا ہے, یا ہڑپا اور موہنجو-دڑو پر بحث کرنا ہمارا ہدف نہیں ہے. اس کے بجائے ہم 1947 سے آج تک کی ترقی پسند دور پر توجہ مرکوز کریں گے. اور یہ جو نیچے پیراگراف ہے یہ میں نے 2 دفعہ لکھ دیا ہے, یہاں سے لائک کرٹیکس یہاں بھی لکھا ہے اور سیم یہاں تک, تو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. دا ہسٹری آف پاکستانی لٹریچر ان پاکستان کین بی ڈیوائیڈیڈ انٹو 3 پیریڈس. اب جو ہسٹری ہے پاکستان کی لٹریچر کی وہ 3 پیریڈز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے. دا فرسٹ پیریڈ کال دی ارلی فیز, جس کو ارلی فیز کہا جاتا ہے, اور 1947 سے 1970 تک مینز 70 تک رہتا ہے, 1947 میں سٹارٹ ہوا. دس پیریڈ واز ناٹ فل آف اسٹرانگ پیشن اینڈ اسپرٹس. موسٹ رائٹرز لیوڈ ابراڈ ایز این ایکسپیٹریٹ. دے ریپرزینٹ دا ایلیٹ کلاس. اب اس فیز میں کیا تھا کہ جو رائٹرز تھے وہ اوبویسلی ابراڈ رہ رہے تھے, اور اس وقت انہوں نے جو ایلیٹ کلاس تھی اس کو ریپریزنٹ کیا, اور اس وقت جو آڈینس تھی وہ بھی کم تھی, مطلب انٹرسٹڈ نہیں تھی, اور ایک لمیٹڈ آڈینس تھی. اینڈ دیئر فوکس تھیمز ور پارٹیشن, اور ان کا جو تھیمز تھا ان رائٹرز کا وہ کیا تھا, پارٹیشن, مزری اور کنفیوژن. دا پرومیننٹ رائٹرز آف دی ارلی پیریڈ ور احمد علی. اب ان میں جو پرومیننٹ رائٹرز تھے اس ٹائم کے وہ احمد علی تھے, شاہد سروردی, شاہد حسین, زیب النساء حمید اللہ, اینڈ این ایکسیپشنل ٹیلنٹ واز ذوالفقار غوث. یہ بہت ہی ٹیلنٹڈ بندے تھے. The period time from the 1990s to the present saw a sudden beautiful blooming of Pakistani English literature. Overall, اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ 1990 کے دہائی سے لے کر آج تک کے عرصے میں پاکستانی انگریزی ادب کا اچانک خوبصورت کھلنا دیکھنے میں آیا, جس میں بہت اضافہ, ارتقاء اور ایکسپینشن آئی ہے. اس دور میں ناول کے ساتھ ڈرامے بھی پروان چڑھے, انگریزی سرکاری اور نصابی زبان بن گئی,
جس نے متوسط طبقے کے جو رائٹرز کو اپنی طرف متوجہ کیا. مین جو مڈل کلاس فیملی سے جو رائٹرز تھے یا جو مڈل کلاس لوگ تھے وہ رائٹرز کو اپنی طرف متوجہ کیا. انٹرنیٹ تک پوری رسائی، جدید ٹیکنالوجی اور ایلٹ کے امرانہ حکمرانی سے آزادی نے مشہور رائٹرز کو جنم دیا. مرکزی موضوعات ٹیکنالوجی، متوسط طبقے کے لوگوں کے مسائل اور افسانوی تخلیقی تحریریں تھی. محسن حامد، کمیلہ شمسی، منیزہ علوی، عمر ترین، حارث خالق اور محمد حنیف. تو محمد حنیف اس دور کے نمایاں ادیب تھے. مینز یہ جو سارے رائٹر تھے یہ ایک نمایاں رائٹرز تھے، نمایاں جو تھے لائک لٹریری فگرز تھے. دوسرا دور 1970 سے 1980 کے دہائی یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو 1970 سے 1980 کی دہائی تک شروع ہوتا ہے. ایک ایسا دور ہے جو ادبی روحوں اور تحریری جوش و خروش سے بھرپور تھا. مینز اس دور میں جو تھا انتھوزیزم تھا، یہاں جو لکھتا تھا اس ٹائم تو اس میں ایک جوش اور ولولہ نظر آتا تھا. یہ دور 3 اہم اور کمانڈنگ شخصیات، اب ان میں کون کون سے تھے؟ توفیق رفعت نے، داؤد کمال اور عالمگیر ہاشمی. یہ امپورٹنٹ فگرز ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ان کا ورک جو ہے بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد کہ اب یہاں سے لے کے یہاں تک اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے، لائک ہم نے بات کی تھی کہ جو 3 امپورٹنٹ رائٹرز ہیں جس میں توفیق رفعت، داؤد کمال اور عالمگیر ہاشمی کی وجہ سے بھی مشہور ہے. ان شاعروں نے پاکستان کی ثقافت کی نمائندگی کی اور اپنی نئی ابھرنے والی ریاست کو الگ لٹریچر دیا. اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو توفیق رفعت ہے اس کے اگر آپ نے پوئمز پڑھے ہیں جیسے ارائیول آف دی مونسون، ویڈنگ ان دا فلڈ، اسنیک، گینگرین، تو یہ ان میں سے کچھ ایسے پوئمز ہیں جس میں پاکستانی جو ٹریڈیشن ہے، جو کسٹم ہے، اس کو بہت ہی خوبصورت انداز سے پورٹرے کیا گیا ہے، جس میں پاکستان کے مسائل یا جو مڈل کلاس فیملی کے جو لوگ جو پرابلمز فیس کرتے ہیں، جو پور لوگ پرابلمز فیس کرتے ہیں، وہ سب کو بڑی خوبصورتی سے اس نے پورٹرے کیا ہے توفیق رفعت نے. اور اسی طرح لائک ابھرنے والی ریاست کو الگ لٹریچر دیا. توفیق رفعت نے پاکستانی محاوروں کو انگریزی میں متحرف کرایا اور یہ بہت ہی بڑا ورک تھا. لائک توفیق رفعت نے یہ کیا تھا، مطلب جو ایڈیمز تھے اس کو انگریزی میں متعارف کرایا. اور ان کی نظم ارائیول آف دی مونسون کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی. رائٹرز کا مرکزی موضوع سیاسی اتل پتل، معاشی تفاوت، خواتین کی آزادی اور امریت کی حکومت تھی. اس دور کے لکھنے والوں میں توفیق رفعت، داؤد کمال، عالمگیر ہاشمی، ڈاکٹر طارق رحمان، حنیف قریشی، کلیم عمر، جے ایف ریاض اور سارا سلیری شامل ہیں. اس دور میں افسانے اور نثر کے ساتھ شاعری کو بھی فروغ حاصل ہوا. پھر لیٹس بریفلی ہائی لائٹ دا پروسیس آف گروئنگ ڈفرینٹ جنراز ون بائی ون. تو پہلا جنرا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے پوئٹری. اب یہ ہم پاکستانی پوئٹری کی بات کریں کہ پاکستانی لٹریچر میں پوئٹری کس طرح ابھری اور کس طرح جو ہے لائک پروموشن اس کو لائک پروموٹ کی گئی. لیٹس بریفلی ہائی لائٹ دا پروسیس آف گروئنگ ڈفرینٹ جنراز ون بائی ون. پوئٹری. It is an exciting point that poetry flourished first in Pakistan compared to the other English literature. Overall, like poetry کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ انگریزی ادب مینز انگلش لٹریچر کے دیگر اصناف کے مقابلے میں پاکستان میں شاعری سب سے پہلے پروان چڑھی. متضاد ثقافت کی وجہ سے ادب کے پیداوار یہاں ایک شاندار قسم دکھاتا ہے. ہر قسم اپنے ادبی ورثے اور روحوں سے بری ہوئی ہے. کچھ غیر ملکی اور مقامی پاکستانی شاعروں میں بہت زیادہ فنکارانہ صلاحیتیں اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر مقبولیت ہے. تاہم ہندوستانی مسلم رائٹرز کے ذریعے تیار کردہ انگریزی میں افسانوں کے برعکس تقسیم کے وقت ایک یادگار ہندوستانی مسلم اقلیت کے نقطۂ نظر سے لکھی گئی. انگریزی میں شاعری کے میدان میں شراکتیں نہ ہونے کے برابر ہے. تاہم مستقبل میں انگریزی میں شاعری آہستہ آہستہ شیرخوار پاکستان میں بازو لے جائے گی. اور اس کے بعد ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور اس کے عوام کو تقسیم سے پہلے کے دور سے شاعری کا ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ملا ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ شاعری کے پلنے پھولنے کے حوالے سے دوسرا مرحلہ قابل ذکر تھا، کیونکہ دوسرے مرحلے میں جو ہے شاعری کو بہت زیادہ جو ہے پروموشن ملی اور لائک پاکستانی لٹریچر کو جو ہے زیادہ پروموشن ملی. جو رائٹرز تھے ان کی ریکگنیشن ہوگی اور
پاکستانی لٹریچر کو جو ہے لوگ پسند کرنے لگے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ کہ شاعری کے پلنے پلنے کے حوالے سے دوسرا مرحلہ قابل ذکر تھا. پاکستانی اینگلو فون شاعری میں شاعری میں کچھ نام ٹریڈ مارک ہے، جیسے علمگیر ہاشمی، توفیق رفعت، مکی قریشی، منیزہ نقوی اور داؤد کمال. اور دا تھری گریٹسٹ جو دوسرے دور میں 3 عظیم شاعروں نے پاکستان، اس کی ثقافت اور روایت اور مسائل کی نمائندگی کی. تمام مابعد نو آبادیتی شاعری کی طرح یہ تسلیم اور مزاحت 19 اسما منصور کو انگریزی میں پاکستانی شاعری کی تخلیق کا باعث بنایا، جس کی خصوصیت ہر لفظ میں، اب یہاں پہ یہ آسما کی بات ہو رہی ہے، تو آسما منصور جس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کی ہر لفظ میں احتیاط، درستگی اور درستگی تھی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو سمت غیر معمولی طور پر قابل عمل ہے، کیونکہ پاکستانی شاعری اب بھی نہ صرف اپنے اسلامی بنیادوں پر بلکہ اپنی نو آبادیتی ماضی کے ساتھ ساتھ اپنے ہنگامہ خیز حال پر بھی ایک الگ شناخت بنانے کی کوشش کر رہی ہے. غالباً یہی وجہ ہے کہ انگریزی میں پاکستانی شاعری میں لکھنے کے کسی خاص رجحان کے خطرے کی نشاندہی کرنا مشکل ہے. So it's probably for this reason that it is difficult to identify the risk of any particular trend of writing in Pakistan. So اس کا مطلب یہ ہے کہ I said کہ probably یہی وجہ ہے کہ انگریزی میں پاکستانی شاعری میں لکھنے کے کسی خاص رجحان کی خطرے کی نشاندہی کرنا مشکل ہے، کیونکہ پاکستانی شاعروں کو دیسی اور غیر ملکی دونوں ذرائع سے روایات اور تکنیکیوں کا مجموعہ علم ہے. توفیق رفعت کی پہلی شاعری 1984 میں پبلش ہوئی، مونسون کی آمد، مینز دا ارائیول آف دی مونسون. انہوں نے بنیادی طور پر اندرونی پنجاب کی ثقافت کی تصویر کشی کی اور سادہ سا پیچیدہ موضوعات پر لکھا، جس میں دی کچن، ماحولیاتی نکالی، آخری نظم اور دی ولیج بہت مشہور ہیں. اور اسی طرح ایبٹ آباد کے جو شاعر تھے، ایبٹ آباد کے ایک اور ہٹ شاعر داؤد کمال. داؤد کمال اپنے منفرد انداز تحریر کی وجہ سے مشہور تھے، اور وہ جو تھے وہ ایک امیجسٹ تھے، مینز ہی واز این امیجسٹ. اور ان کا پہلا مجموعہ محبت کا کمپاس اور دیگر نظمیں، مینز کمپاس آف لو، اور دیگر نظمیں 1973 میں پبلش ہوئی. اس کے بعد ریکگنیشنز 1979 ان فیز ان انگلش، ریموٹ اور 1984 ریموٹ بگننگ 1985 میں شائع ہوئی. 1988 میں ہندوستان سے ایک اور ایڈیشن عالمگیر ہاشمی پاکستانی ادبی دنیا کی ایک اور بلند پایہ شاعر تھے. انہوں نے فکشن پر بھی کئی کتابیں لکھی. ان کی مشہور جو ورکس ہے وہ ہے دا ٹیبل از لیٹ، وائس لیس آف دا کوئل، ڈیکیڈز، ہسٹری ان ورس اور دا ٹائم ان لو. یہ نیو پوئمز ہیں. اب یہ تو بات ہوئی پوئٹری کی، اب ہم بات کرتے ہیں ناولز کی، جو فکشنل رائٹنگ ہے پاکستانی رائٹرز کی. تو ناولز میں کچھ یوں تھا کہ ممتاز شاہنواز پہلے پاکستانی ناول نگار ہے جنہوں نے 1948 میں دا ہرٹ ڈیوائیڈڈ لکھا. 20th سینچری کے آخر میں پاکستان کے افسانوں کو پہچان ملنا شروع ہوئی. فارسی مصنف واپسی سے دعا کی مقبولیت کے ساتھ جنہوں نے دا آئس کینڈی مین، دا کرو ایٹرز لکھا، کریکنگ انڈیا 1988 وغیرہ وغیرہ. احمد علی اور ذوالفقار غوث کی سابقہ شہرت کے بعد بین الاقوامی افسانوں میں بنائی گئی ڈائسپورا میں حنیف قریشی نے ناول دا بدھا آف سبردبا 1990 سے ایک شاندار کیریئر کا آغاز کیا، جس نے وائٹ بریڈ ایوارڈ جیتا تھا. عامر حسین نے مختصر کہانیوں کے مجموعے کی ایک سیریز لکھی. سارا سیلری نے اپنا ادبی یادداشت میٹلسٹ ڈے 1989 شائع کی، مینز پبلش کرائی. کچھ جدید ناول نگاروں نے 20th سینچری کی ابتدائی ادیبوں جیسے مقبولیت حاصل کی. انہیں بین الاقوامی ایوارڈز کے لیے بھی شارٹ لسٹ کیا جاتا ہے، مینز ایوارڈز جو ہیں دیے جاتے ہیں جو پاکستانی رائٹرز ہیں.
اس کے بعد لائک محسن حمید کی اگر ہم بات کریں تو اس میں لائک پھر امپورٹنٹ ورکس کی بات کی گئی ہے. محسن حمید نے اپنا پہلا ناول 2000 موٹ اسموک پبلش کرایا جس نے بیٹی ٹراسک ایوارڈ جیتا اور پن ہیمنگے ایوارڈ کے لیے فائنلسٹ تھا. اس کے بعد اس نے اپنا دوسرا ناول دا ریلیکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ جو کہ بہت ہی خوبصورت ناول ہے، اس کو آپ لوگ ضرور پڑھ لیجئے گا، اس پہ مووی بھی بنی ہے یا آپ اس کی ناول پڑھ لیں. تو 2007 میں یہ پبلش ہوا تھا 1 مارچ 2007 میں، جسے مین بکر پرائزر کے لیے ایوارڈ شارٹ لسٹ کیا گیا تھا. برطانوی پاکستانی مصنف ندیم اسلم نے اپنی دوسری کتاب میپس فار لاسٹ لور 2004 کے لیے جو ہے لائک کرما پرائز ایوارڈ جیتا. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ رائٹر ہیں جس کا نام ہے ندیم اسلم. دا بلائنڈ مینس گارڈن بائی ندیم اسلم، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ناول ہے، یہ بھی آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. محمد حنیف کا پہلا ناول لائک اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز، یہ لائک اس سے ریلیٹڈ ہے، یہ جو ضیاء جس کو مار دیا تھا پلین وغیرہ میں، تو یہ ناول آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ناول ہے. اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز کو 2008 کے گارڈن فرسٹ بک ایوارڈ کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا تھا. ابھرتی ہوئی رائٹرز کمیلہ شمسی اور دانیال معین الدین، جس کی ایک شارٹ سٹوری ہے نواب الدین الیکٹریشن، نے بہت زیادہ توجہ حاصل کی. ان کے علاوہ کمیلہ شمسی اور زعفران کے ساتھ ساتھ 1988 کارٹوگرافی 2000 برن شیڈو 2009 اور اے گارڈ اینڈ ایوارڈ 2014. محمد حنیف ایک لائک کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز یہ جو تھا 2008، اور جو لائک آور لیڈی آف ایلس بٹی، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ناول ہے 2011 میں جو ہے شائع کیا گیا تھا. اور اسی طرح بینا شاہ جہاں دی ڈرم اور 2001. تو یہ کچھ امپورٹنٹ ورکس ہے، یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. آئی تھنک اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ سارے جو ہے ریڈ آؤٹ کیے جائے. اور یہ پاکستانی انگریزی ادب کے مستقبل کے لیے اچھا ہے، مینز یہ جو چیزیں انہوں نے لکھی ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں اور یہ لوگ بہت ہی لائک کرتے ہیں ان چیزوں کو جو انہوں نے لکھی ہے، چاہے وہ ناول ہو یا پوئٹری ہو. اس کے بعد ہم ڈرامے کی بات کرتے ہیں. تو ڈرامے میں لائک کچھ یوں ہے پاکستانی لٹریچر سے ریلیٹڈ، لائک ڈیو ٹو مسلمز آرتھوڈاکس بلیف، مسلمانوں کی جو لائک راسخ العقیدہ عقائد کی وجہ سے ڈرامے کے ساتھ ساتھ شاعری اور دیگر ادبی اثنا پروان چڑھا نہیں ہے، مینز ان کو زیادہ پروموشن نہیں ملی. اس کی وجہ پاکستانی عوام میں عدم دلچسپی ہو سکتی ہے، جنہوں نے زبان اور مذہب کی بنیاد پر خود کو بھارت سے الگ کر لیا. لائک تقسیم سے پہلے فیض جو ایک رائٹر تھے، تقسیم سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا، تقسیم سے پہلے جو تھے فیض رحمان کا ڈرامہ ڈاٹر آف انڈیا 1937 شاید اس صنف کا واحد آئٹم ہے جو قابل ذکر ہے. پاکستان میں اس کی دہائی کے آس پاس ڈرامے مشہور ہوئے. ناصر احمد فاروقی نے فنکارانہ صلاحیتوں کو دکھانے کی اپنی سطح پر پوری کوشش کی لیکن دھندلا گیا. دا نیکٹ نائٹ 1965 فاروقی کا لکھا ہوا 3 ایکٹ ڈرامہ ہے. حنیف قریشی روایت توڑ کر نمایاں ہو گئے. قریشی لکھتے ہیں کہ شروع سے میں نے اپنے پاکستانی یا خود کو جھٹلانے کی کوشش کی. میں شرمندہ تھا، یہ ایک لعنت تھی اور میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا. میں سب کے طرح بننا چاہتا تھا. اس نے 1980 دا کنگ اینڈ می لنڈن لائک یہ چیزیں جو ہے اس نے پبلش کرائی تھی. سو یہ امپورٹنٹ چیز تھی لائک ڈرامہ اور پلیس سے ریلیٹڈ. اب اس کے اگر کریٹیکل ورکس کی بات کریں، دا رائٹرز آر پرومیننٹ ان ہز کیٹیگری بیکاز دے روٹ ہائیلی اپلیکیبل کریٹیکل ورکس، جس میں ڈاکٹر طارق رحمان اینڈ انتظار حسین. In addition to his work, acclaimed linguistic studies which writings have continued till today. Alamgir Hashmi was generally considered an all-rounder, best known as a poet, but some of his critical works are highly appreciated. اس زمرے میں 2 ادیب نمایاں ہیں، مینز 2 رائٹرز بہت نمایاں ہیں، بہت ہی فیمس ہیں کیونکہ انہوں نے انتہائی قابل تعریف تنقیدی تصانیف لکھی. ڈاکٹر طارق رحمان اور انتظار حسین نے اپنی عالمی شہرت یافتہ لسانی مطالعے کے علاوہ جو تحریریں آج تک جاری رکھی. عالمگیر ہاشمی کو عام طور پر ایک آل راؤنڈر سمجھا جاتا تھا
جو ایک شاعر کے طور پر مشہور ہے، لیکن ان کی کچھ تنقیدی کاموں کو بہت سراہا جاتا ہے، مینز بہت زیادہ ہائیلی اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اب شارٹ سٹوریز کی اگر بات کریں تو اوور آل شارٹ سٹوریز میں کچھ یوں بتایا گیا ہے پاکستانی لٹریچر سے ریلیٹڈ۔ پاکستان اور ہندوستان لائک پاکستان اور ہندوستان میں انگریزی لکھنا برطانوی استعارہ کا براہ راست نتیجہ ہے۔ تقسیم کے وقت پاکستان کو چند انگریز ادیب ورثے میں ملے۔ زیب النساء حمید اللہ نے ممتاز خواتین مختصر کہانی لکھنے والوں میں سے ایک تھی، جنہوں نے اس سمت میں بہت کام کیا۔ 1958 میں اس نے اپنا واحد کہانیوں کا مجموعہ دی ینگ وائف، یہاں مینشن ہے دی ینگ وائف اینڈ ادر سٹوریز، پبلش کرایا، جسے 1947 سے لکھے جانے والے ادبی پاکستانی انگریزی افسانوں کی پہلی کتاب قرار دیا جاتا ہے۔ ملک 1966، ساکی پور سیکٹر ایس ایچ کے برکی 1969، راجہ تردیور رائے کی طرف سے وتلک 1972 اور یونس سید کے ذریعے ڈیتھ بائی ہینگ 4، یہ تمام ابتدائی پاکستانی انگریزی مجموعوں کی مثالیں ہیں، جن میں اچھی مختصر کہانیوں کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ناکافی کہانیاں بھی شامل ہیں۔ ایک اور مختصر کہانی کے مصنف ذوالفقار غوث نے 1960 کی دہائی کے آس پاس بہت سی کہانیاں لکھی، جن میں یہاں پہ ذوالفقار غوث کا مینشن ہے۔ ہم نے بات کی تھی کہ ذوالفقار غوث نے 1960 کی دہائی کے آس پاس بہت سی کہانیاں لکھی، جن میں اسٹیٹمنٹ اگینسٹ کارپسز 1964 یہ بھی شامل ہیں، جس نے ذوالفقار غوث کے ممتاز کیریئر کا آغاز کیا۔ سیاسی ہلچل کی وجہ سے نثار احمد فاروقی کی طرف سے سیڈنس ایٹ ڈاؤن 1967 جیسے کئی افسانہ نگار پیدا ہوئے۔ سید پی یزدانی کی جنسی جنون اور اس کے علاوہ اطہر طاہر اور ریحام پاکستانی انگریزی ادبی دور کے تیسرے دور میں مختصر کہانیوں کے لیے بھی نمایاں تھے۔ اور اس کے بعد اگر اس کے کنکلوژن کی طرف آئے، پاکستانی لٹریچر کے کنکلوژن کی طرف، اس بحث سے ظاہر ہوتا ہے کہ انگریزی پاکستانی ادب جذبے سے بھرپور ہے۔ مواد کو جو کنٹینٹ ہے پاکستانی، اس کو دنیا بھر میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور رائٹرز کو ان کے کاموں کے لیے ایوارڈز بھی ملتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر تارکین وطن ہیں، جو دوسرے ملک میں رہتے ہیں، لیکن وہ پاکستانی ثقافت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دیٹس گڈ۔ لائک ندیم اسلم، یہ بھی ایبراڈ رہتے ہیں، محمد حنیف، یہ بھی ایبراڈ رہتے ہیں۔ تو یہ سارے ایسے رائٹر جو ایبراڈ رہتے ہیں لیکن پاکستانی کلچر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اپنی پوئٹری یا اپنے ناولز وغیرہ میں۔ اور جب وہ باہر رہتے ہیں تو اوبیسلی وہ پاکستانی لٹریچر کو تو ریپریزنٹ کرتے ہیں، لیکن وہ پاکستانی ثقافت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں فنکارانہ صلاحیتیں ہیں، اس لیے دنیا انہیں بہت یاد کرتی ہے۔ تینوں بلند پائے شاعروں، جس میں توفیق رفعت ہیں، داؤد کمار اور علمگیر ہاشمی کی وجہ سے شاعری دیگر اصناف کے مقابلے میں اچھی طرح پروان چڑھی۔ یہ تینوں رائٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں، جس میں توفیق رفعت، داؤد کمال اور علمگیر ہاشمی، ان کی وجہ سے پوئٹری اور انگلش لٹریچر پاکستانی انگلش لٹریچر کو بہت پروموشن ملی ہے۔ توفیق رفعت کا تو آپ لوگوں کو بہت پتہ ہوگا، کیونکہ توفیق رفعت ایک ایسے بندے ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے ایزرا پاؤنڈ ہے۔ جس حساب سے یہ لکھتے تھے اور جس حساب سے یہ اپنی لینگویج پورٹرے کرتے تھے اپنی پوئٹری میں، بہت ہی خوبصورت لکھتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ایک قابل ذکر دور ہے، دا سیکنڈ فیز از ریمارکیبل پیریڈ، تو یہ ایک ناقابل ذکر دور ہے۔ اور آخری دور میں آخری دور بھی کھل رہا ہے، اینڈ the last one is also blooming means کھلنا۔ دوستو یہاں پہ ویڈیو کی اینڈنگ ہو جاتی ہے، اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اور پاکستانی لٹریچر یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے لانگ میں کہ پاکستانی لٹریچر کے بارے میں آپ کیا، اور اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ ایکچولی یہ تو اس کی ہسٹری ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ پوئٹری کس طرح اس کو عروج ملا، اسی طرح ناولز، کریٹیکل ورک، رائٹنگز اور ڈرامہ وغیرہ، یہ سب تو ان کو کس طرح پذیرائی ملی، تو یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔